کو اسما باجی کو بھی بلانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر شادی والے دن وہ نہیں ہوں گی تو آپ مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوں گے اور میں آپ کو ہرگز بے چین نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جو فہیم صاحب زر کو کام بتانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف سے اب ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے، جب کمرے سے آتے ہوئے راشدہ بیگم نے ان سے بات کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے راشدہ؟ میں ایسا نہیں چاہتا، میں بھی ایسا چاہتا ہوں، میری بچوں کی شادی میں میرا پورا خاندان موجود ہو، مگر میں کیا کروں؟ ان کے دل میں میرے لیے اتنی بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو اس دن کیسے بلاؤں؟ میں چاہتا ہوں میری بہن اس دن میرے ساتھ ہو، کیونکہ میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو لگتا ہے ہم آپ کی اولاد، ان کو لگتا ہے کہ میں ان کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، مگر تم تو جانتی ہو راشدہ، میں نے آج تک کبھی ان کو الگ نہیں سمجھا۔ ارسل، روحان، میرال، آنیا، وہ سب بھی میری اپنی اولاد کی طرح ہی ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا میں اسما کو کیسے سمجھاؤں۔ وہ ویسے ہی ان کو اپنی پریشانی بتا رہے تھے۔ میری بات مانیں تو آپ عدنان بھائی سے بات کریں، وہ ضرور باجی کو منا کے یہاں لے آئیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ جیسے انہیں مسئلے کا حل بتا چکی تھیں۔ اور ان کی اس چیز میں کوئی حرج بھی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ عدنان صاحب ضرور انہیں منا کے لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، تم میرے کپڑے نکال دو، میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ راشدہ بیگم کے دل میں جیسے سکون داخل ہوا تھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا میں تیری نازک بندی ہوں، تیری معصوم بندی ہوں۔ میرے ہونے والے کے دل میں میرے لیے برائی مت ڈالنا، میرا مطلب ہے میرے ہونے والے شوہر کے دل میں میرے لیے برائی مت ڈالنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی کب سے دعا مانگ رہی تھی۔ ہیرا، ہیرا، زاہدہ بیگم کی آواز اس کے کانوں تک پڑی تو یکدم اس نے جائے نماز سمیٹی اور ان کے پاس جانے لگی۔ جی امی۔ زاہدہ بیگم آ چکی تھیں، ساتھ میں ان کے پاس بہت سارا سامان بھی تھا۔ میں نایاب کے لیے شادی کا جوڑا دینے گئی تھی، تو پھر بھابھی نے تمہارا جوڑا بھی دے دیا، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تو میں لے آئی۔ بھابھی نے کہا یہ سوٹ پہن کر دیکھ لو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک تاکہ وہ ابھی ٹھیک کروا سکیں۔ اور ہیرا کی تو دل میں جیسے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جس لال جوڑے کے لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا، بالآخر وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سوٹ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب سوٹ دیکھ لیا تو اس کی نظر دوپٹے پہ گئی، جس پر بہت صفائی سے کام ہوا تھا، اور اس دوپٹے پر جو نام جگمگا رہا تھا، اس نام کے لیے ہی تو اس نے اتنے سال انتظار کیا تھا، زر علی کی دلہن۔ اور اسے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ یکدم سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ ارے نینی آؤ، زاہدہ پپھو تمہارا انتظار کرتے ہوئے چلی گئیں۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت جوڑا وہ لائی ہیں تمہارے لیے۔ وہ لال کلر کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو انتہائی خوبصورت تھا۔ صنم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے دو دوپٹے پڑے ہوئے تھے، ایک پر ابراہیم کی دلہن جگمگا رہا تھا تو دوسرے پر شاہزین کی دلہن۔ نایاب نے ابراہیم والا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر شاہزین والا۔ اگر اس میں ذوحان کی دلہن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ یہ تمنا دل میں ہی کر سکی تھی، مگر صنم کے کانوں تک یہ آواز پہنچ چکی تھی۔ نینی، وہ اب اس کے ہاتھ سے وہ دوپٹہ لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی والے انداز میں بولنے لگی، ذوحان تمہاری مرضی ہے اور ذوحان تمہارا ماضی ہے اور شاہزین تمہارا مستقبل۔ ماضی کے لیے انسان مستقبل خراب نہیں کرتا، ماضی گزر جانے کے لیے ہوتا ہے اور مستقبل بنانے کے لیے۔ خدا کے لیے نینی خود پر رحم کھاؤ، جو خوشیاں تمہیں مل رہی ہیں انہیں مت لوٹاؤ۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر اس نے سمجھنا کہاں تھا۔ وہ تو فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنے فیصلے پر اٹی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ڈری سہمی
انداز میں اجازت طلب کر رہی تھی۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے مجھے اپنی شکل میں دکھایا کرو؟ مجھے تمہاری شکل سے سخت نفرت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ عبیر اسے غصے بھرے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ بچے ان کے بارے میں غلط سوچنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی برائی پیدا ہو۔ وہ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ کو مجھے مارنا ہے یا کچھ بھی کہنا ہے تو بچوں کے سامنے۔ وہ بولی تو کیا بولی تو؟ وہ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ یک دم عبیر نے زویا کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو میرے سامنے معصوم بنی ہوئی ہے، پاگل سمجھتی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں میرے غصے سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب بھی بچے آس پاس ہوتے تو جان بوجھ کے ایسی کوئی حرکت کرتی ہے کہ مجھے غصہ آ جائے تاکہ میرے بچے میرے خلاف جانے لگیں۔ تو چاہتی ہے کہ میرے بچے اپنے باپ سے نفرت کریں۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ عبیر چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے درد۔ تو میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے نا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ ٹائم پاس کروں گا تو میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ تو گلے میں پڑ گئی، اب میرے بچوں کو میرے خلاف۔ عبیر بھائی چھوڑیں، پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ زویا کی درد بھری چیخیں بلند ہوئیں تو سفیان دروازہ کھول کے اندر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ یک دم آگے بڑھا اور عبیر سے زویا کے بال چھڑوانے لگا۔ اس کے بال چھوڑنے پر وہ یک دم پیچھے گرنے لگی ہی تھی کہ سفیان نے اسے مکمل طور پر زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ارے سارے ڈرامے کر رہی ہے یہ، میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے۔ اس عورت کو تو میں… بھائی حد میں رہیں اپنی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آپ کی مہربانی سے وہ بھی ہو گیا جو نہیں ہوا تھا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے بچوں کے خلاف کر رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خود ان کو اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے اگر آج آپ سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی وجہ آپ ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ ان کو خود سے دور کر رہے ہیں، اس عورت کی وجہ سے نہیں۔ وہ چیخا تھا۔ اس کی چیخنے پر دادی بھی کمرے میں آ چکی تھیں۔ اوہ، اب میں سمجھا، تو نے اس کو بھی اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ وہ جو زویا زمین پر بیٹھے روئی جا رہی تھی، اس کی اگلی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ کیا؟ سفیان جو مطلب سمجھ چکا تھا مگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ابھی تھوڑا قریب اور سفیان کے کان میں کہنے لگا، تجھے اگر پسند ہے تو اسے رکھ لے، میرا تو ویسے بھی دل بھر گیا ہے۔ اور اس کی اس بات پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ عبیر کے منہ پہ دے مارا۔ دادی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ عبیر کو اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ سفیان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ضرور عبیر نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ آج آپ نے ساری حدیں پار کر دیں، بھابھی اور دیور کا ایک پاکیزہ رشتہ جس کو آپ نے کیا نام دے دیا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، گھٹیا انسان ہیں آپ۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے مارو گے؟ وہ جو اس کی مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، دادی کی آواز پر یک دم ٹھہر گیا۔ عبیر ملک، اگر تم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے تو تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، اپنا غصہ باہر اتار کر آیا کرو، اور تم نے اس بار تو میرے حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اب کرو گے تو شاید میں بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو، اور شاید تم بھول گئے ہو کہ میں سلطانہ ملک ہوں، اور اب میں تم لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اگر تم نے ایک بار پھر زویا پہ ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا، تمہیں 1 سیکنڈ میں جائیداد سے آگ کر دوں گی میں۔ اور تم نے کہا نا کہ تم زویا کو چھوڑنا چاہتے ہو اس طوائف کے لیے، تو جا کے اس کو بتا دو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے تمہارے پاس۔
پھر میں دیکھتی ہوں وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے ان الفاظوں پر زویا وہیں پر ہی بیٹھی رہی۔ عبیر ایک طوائف پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر وہ سب جانتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے پیسوں پر ہی مرتی ہے۔ اس نے کئی بار اسے بلایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، وہ اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کے عشق میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس گیا تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ وہ وہاں پر نہیں کھڑا رہا بلکہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ سفیان ملک، کمرے میں جاؤ اپنے، دادی نے حکم سنایا تو وہ سر جھٹک کر باہر جانے لگا۔ اٹھو زویا۔ وہ زویا کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ زویا، تمہیں مضبوط بننا ہوگا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، یہ تکلیف بہت چھوٹی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے جب وہ تمہیں ایسے کرتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم برداشت کر رہی ہو۔ ایک بار اگر تم اسے جواب دے دو تو اگلی بار اس کی ہمت نہیں ہوگی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی۔ وہ زویا کو سینے سے لگائے سمجھا رہی تھیں۔ سب سے پہلے اسے کھونے کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زویا، تم کبھی اسے پا ہی نہیں سکی، وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، مگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں چھوڑ نہ دے، اور جس دن یہ ڈر تمہارے دل سے نکل گیا اس دن تم حقیقت میں بہادر بن جاؤ گی۔ دادی، میرے بھائی کے پاس اتنا ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ کئی بار اس نے مجھے کہا بھی ہے، مگر میں اپنے بچوں کی وجہ سے چپ ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بغیر باپ کے بڑے ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں نا اس تکلیف کو۔ بچوں کی تکلیف پر تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اور وہ جو اس کے بال سہلا رہی تھی یکدم بول پڑی، مجھ سے زیادہ یہ تکلیف کون سہ سکتا ہے زویا؟ میں نے ایک وقت میں 2 جنازے اپنے آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک میری بیٹی کا اور دوسرے میرے شوہر کا، اور وہ جنازہ فہیم عباسی کی وجہ سے میرے گھر سے اٹھا ہے۔ اس نے میری ہستی بستی گھر کو برباد کر دیا۔ میں بس اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اسے وہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں جیسے میں اپنے شوہر کے لیے تڑپی ہوں، جیسے میری بیٹی تڑپی تھی۔ میں اسے اس کی بیٹی کے لیے تڑپانا چاہتی ہوں، اسے اس گھر کی بہو بنا کے اسے لانا چاہتی ہوں۔ میرا ارادہ ہرگز اس کی بیٹی سے بدلہ لینے کا نہیں ہے، جو کہ وہ ایک معصوم ہے، اور اس کے باپ کی گناہوں کی سزا میں ہرگز اسے نہیں دوں گی۔ میری اپنی بھی بیٹی تھی، میری جان سے پیاری بیٹی، مگر جب فہیم عباسی کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کی بیٹی میرے گھر کی بہو بن جائے گی تو وہ اس وقت اسے جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔ دادی، نایاب کی تو شادی کی بات سنی ہے میں نے، وہ دادی سے تصدیق کر رہی تھی۔ شادی ہوگی اس کی، مگر زائدہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ سفیان کے ساتھ۔ ان کے الفاظ پہ یقین تھا۔ دادی، اگر ایسا ہونا ہوگا، اور ایسا ضرور ہوگا، اسے حساب دینا ہوگا میرے شوہر کی موت کا، میری بیٹی کی موت کا۔ میں چاہتی تو اس کو ایک بار میں مار کر اپنا بدلہ لے سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں جو پل پل میں تڑپی ہوں، جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، اسے بھی وہ تکلیف ہو۔ اپنی سب سے قیمتی چیز جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف موت سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی بیٹی کو چھین لوں گی۔ ان کی آواز میں غصہ تھا، بے بسی تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی، انتقام تھا۔ سارے رنگ ان کے چہرے پر جگمگا رہے تھے۔ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے، اور یہاں تو دیکھو تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ آج پورا عباسی ہاؤس کو لائٹوں سے جگمگا دیا گیا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ بیٹا، عشاء کے بعد جمعے والے دن نکاح رکھا گیا تھا، اور آج جمعرات کا دن تھا، یعنی بس 1 دن باقی تھا۔ فہیم، آپ نے عدنان بھائی سے بات کی؟ فہیم عباسی ابراہیم سے کسی کام کے سلسلے میں بات کر رہے تھے جب پیچھے سے راشدہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں ہی ان سب کو لے کر یہاں پہ آنے والے ہیں، اور ان کی اس بات
یہ بات سب کے کانوں میں برابر سنائی دی جا سکتی تھی۔ آج مہندی والا دن تھا۔ فہیم عباسی نے زاہدہ بیگم اور ہیرا کو بھی اپنے گھر ہی بلا لیا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا وہ سب فہیم صاحب کے ہی گھر میں رکیں گی، اور اسما بیگم والوں کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ جی میڈم، کن کا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی زرنش سے نام پوچھ رہی تھی، اور زرنش نے اپنی نظر تھوڑی ہی دور کھڑے ابراہیم پر ڈالی۔ ابراہیم کی نظر نے بھی اسے محسوس کیا تھا، وہ بھی بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو ابراہیم کو دیکھتا پا کر اس نے اپنی نظریں سامنے سے ہٹا لیں، اور زرنش نے پھر سے ایک نظر ابراہیم پہ ڈالی اور محبت سے بولی، ابراہیم عباسی۔ وہ آگے لکھنے لگی، ان کی زرنش، ابراہیم عباسی کی زرنش۔ اور مہندی والی نے وہ نام لکھنا شروع کیا۔ ان کے الفاظ ابراہیم کے کانوں تک گئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ارے بھائی، سب سے پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے کون پوچھے گا؟ ہیرا جو بہت دیر سے مہندی لگوا رہی تھی، لیکن مہندی والی تو ایک بار بھی اس سے نام نہیں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر کا نام پوچھ ہی نہیں رہی تھی۔ ارے بہن، شوہر کا نام لکھنا بھی ہے یا نہیں؟ بالآخر وہ تھک کر خود ہی پوچھنے لگی۔ جی میڈم، آپ کے پورے ہاتھ پر میں لگا دوں؟ ٹائم آنے پر میں پوچھ لوں گی۔ اور نام تو ہم ویسے بھی چھپا کر لکھتے ہیں، تو پھر میں ویسے لکھ دوں گی۔ وہ اسے صبر کرنے کا بول رہی تھی، یعنی لکھو گی نا؟ وہ اسے تصدیق کر رہی تھی۔ مہندی والی ہلکا سا مسکرائی، جی جی میڈم، بالکل۔ اور اس کی اس بات پر ہیرا کے دل میں سکون داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ عدنان صاحب اپنی پوری فیملی کو لے کر آ چکے تھے۔ ابراہیم، فہیم عباسی، راشدہ بیگم اور زاہدہ بیگم سب ان سے سلام کے بعد آگے بڑھے۔ سب نے مسکرا کر انہیں سلام کا جواب دیا، مگر اسما بیگم کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ البتہ روحان اور میرال نے آگے بڑھ کر سب سے سلام کیا۔ عدنان صاحب اور آنیہ نے بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے سلام کا جواب دیا۔ او واو، مہندی مجھے بھی لگوانی ہے۔ میرال مہندی دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے ہاں بیٹا، کیوں نہیں، جا کے لگواؤ۔ راشدہ بیگم کے محبت سے کہنے پر تو وہ آگے جا کر بیٹھ گئی۔ آنیہ بیٹا تم بھی لگوا لو۔ راشدہ بیگم نے اسے بھی مہندی لگانے کا کہا۔ نہیں، میں مہندی تو نہیں لگواؤں گی، مگر مجھے نام لکھوانا ہے۔ راشدہ بیگم اس کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھیں، مگر مسکرا کر آگے بڑھنے لگیں۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ پر نام لکھ دو، وہ ایک مہندی والی کو اپنی طرف بلا کر بول رہی تھی۔ صنم، میرال، زرنش سب اپنی مہندیوں میں مصروف تھیں، البتہ ہیرا کی نظریں آنیہ پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ جی میڈم، میں ہارٹ شیپ میں لکھ دیتی ہوں۔ ہاں، ایک دل بنا کر اس کے اندر نام لکھ دو، وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور آنیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیرا بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے نام پوچھا تو آنیہ نے بتایا، آنیہ اور زر علی، اور جیسے ہی اس کے منہ سے زر علی نکلا، ہیرا کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ پہ نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر آئی اور آنیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے آنیہ آپی، مجھے لگتا ہے آپ آج کل بہت زیادہ کہانیاں پڑھنے لگی ہیں، تو ان کہانیوں پر میں ایک کہانی آپ نے سننا شروع کی ہے کیا؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے کیا ہوا ہے بیٹا؟ زاہدہ بیگم نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگی، اور وہ پھر بولنے لگی، ارے نہیں امی، وہ آنیہ آپی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ آنیہ آپی، انہوں نے بولا کہ کپل کا نام وہ اس ہارٹ میں لکھ سکتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں بولا کہ وہ بھائی بہن کا نام لکھ سکتی ہیں، جو آپ نے زر کا نام اپنے ہاتھ پر لکھوانے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر سب اپنی ہنسی دبانے لگے،
مگر اسما بیگم کو تو جیسے کسی نے آگ میں ہی ڈال دیا ہو، اور آنیہ اس کا چہرہ تو اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اوہ، انہوں نے اصل میں اپنے بھائی کا نام بتا دیا ہے۔ میری مہندی مکمل ہو چکی ہے، بس نام لکھنا باقی ہے، تو آپ میرے ہاتھ پر نام لکھ دیجئے۔ وہ اپنا ہاتھ اس مہندی والی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، میرے ہونے والے شوہر زر علی کا نام لکھنا ہے۔ وہ جو زر علی ہے نا، وہ ان کے پیارے سے بھائی ہیں۔ اس کا بار بار زر علی کو آنیہ کا بھائی کہنے پر سب اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ آنیہ تھوڑا قریب ہوئی اور اس کے کان میں بولنے لگی، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، تمہیں بہت جلدی زمین پر لے آؤں گی۔ اور ہیرا نے بہت پرسکون لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور پھر محبت سے بولی، کوئی انسان آج تک نہیں بنا جو ہیرا کو زمین پر لا سکے۔ لگتا ہے آپ کو میرا پورا نام پتہ نہیں ہے، تو میں بتا دیتی ہوں، ہیرا فیاض حسین۔ میں اپنا حق لینا اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر آئندہ میں نے زر کا نام تمہارے منہ سے سنا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی اور آنیہ وہاں سے ایک دم اپنے غصے بھرا چہرہ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نایاب، نیچے مہندی والی آ گئی ہے، جلدی کرو۔ راشدہ بیگم اسے بار بار بلا چکی تھی مگر وہ ہر بار انکار ہی کر رہی تھی۔ نایاب اٹھو نا، میری زندگی کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کر دیا ہے، تو اب کچھ فیصلے تو مجھے کرنے دیں۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے مہندی نہیں لگوانی، تو مجھے بار بار کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ وہ بول کر اپنے چہرے پر چادر رکھ چکی تھی۔ راشدہ بیگم نے زبردستی کرنا بہتر نہیں سمجھا تو وہ دروازہ آرام سے بند کر کے واپس چلی گئیں اور وہ چادر میں سمٹی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ذوحان، تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا تم مجھے لے جاؤ گے، تم کہاں ہو ذوحان؟ آخری بار جب اس کی اور ذوحان کی بات ہوئی تھی اس کے بعد اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نایاب نے کافی کوشش کی تھی دوبارہ نمبر ملانے کی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ نمبر کیوں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، مگر اسے اپنی محبت پہ یقین تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی بیٹھی کسی خیالوں میں ہی گم تھی۔ ذوحان، ذوحان، بات تو سنو میری۔ وہ پیچھے سے چلائے جا رہی تھی مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ بریک کے لیے سب لوگ باہر نکل چکے تھے، کلاس کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ وہ کلاس کے اندر دیکھ رہی تھی، وہ اپنا سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بالآخر ذوحان ایک درخت کے نیچے اسے بیٹھا ہوا نظر آیا اور نایاب بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے یار، تم نے کتنا بھگایا ہے، میں تو تھک ہی گئی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ویسے ہی زمین کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ارے تمہیں جب بھی دیکھتی ہوں یا تو تم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہو یا تو تم زمین کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہو، کبھی کسی اور کو بھی دیکھ لیا کرو، اچھی بات ہے۔ وہ اسے شکایت کر رہی تھی جب ذوحان نے اپنی کالی گہری اور خوبصورت آنکھیں اس سنہری آنکھوں پہ ڈالی تھیں تو سنہری آنکھیں وہ کالی آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نیچے ہی کر لو، یہیں صحیح ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے بول رہی تھی، یہ لو، میری مما نے لنچ بنا کر بھیجا ہے، میں نے بولا ہے مجھے میرے فرینڈ کے لیے بھی چاہیے تو انہوں نے تمہارے لیے بھی بھیجا ہے۔ وہ اس کے سامنے لنچ باکس رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذوحان نے منع کر دیا، ایک تو جب تک تمہیں دھمکیاں نہ دو تب تک تم بات مانتے نہیں ہو، میں نے کہا ہے چپ چاپ کھاؤ۔ وہ اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو ذوحان چپ چاپ کھانے لگا اور اسے کھاتے دیکھ کر نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کتنا معصوم تھا، کتنا اچھا تھا، مگر ہر وقت اس کی آنکھوں میں پانی تیرتا رہتا تھا۔ میری امی نے مجھے 70 روپے دیے ہیں، یہ تم لے لو، انہوں نے مجھے کل کہا ہے کہ مجھے 100 روپے دیں گی۔ وہ اٹک اٹک کے بول رہا تھا اور نایاب اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے جو کل مجھے لنچ لے کے دیا تھا یہ اس کے پیسے، میں جانتا ہوں یہ ایک جوس کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، میری امی نے مجھے کہا ہے کہ کل وہ مجھے 100 روپے دیں گی تو میں آپ کو دے دوں گا۔
وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا، اور جب نایاب کو اس کی ساری بات سمجھ آئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لے کے دیا کہ تم اس کے مجھے پیسے دو، میں نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ میں تم سے بات کر سکوں۔ ذوحان اس کی بات ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اب سمجھ گئی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھا، تو وہ کھل کے بتانے لگی۔ ذوحان مصطفیٰ، کیا تم نایاب عباسی سے دوستی کرو گے؟ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذوحان کا تو ذہن معروف ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی ذوحان کو بھی پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ایک اچھے طریقے سے اسے بات کرتی تھی، اسے اس کی حیثیت سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے پتہ تھا کہ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے، وہ پھر بھی اسے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بغیر دیر کیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یعنی اب سے ہم دونوں دوست ہیں؟ وہ اس سے تصدیق کر رہی تھی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، تو تم میرے گھر آ رہے ہو، آئی سمجھ؟ وہ اسے اپنے گھر انوائٹ کر رہی تھی، اور ذوحان گھر کا نام سن کر اچانک سے گڑبڑا گیا۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں پہلے تمہارے گھر آتی ہوں۔ میں ایک منٹ، میں کیسے آپ کے گھر؟ میں تو بہت غریب ہوں میں۔ ارے میری بات سنو، آج میرے بھائی مجھے چھوڑنے آئے تھے تو میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا، وہ تمہیں جاتے ہوئے دیکھے تھے، میں نے پیچھے سے تمہیں آوازیں دی مگر تم نے نہیں سنا، تو میرے بھائی مجھے کہنے لگے کہ میں ضرور ایسی ویسی باتیں کر رہی ہوں یا میں ان کو جھوٹ بول رہی ہوں، تم میرے دوست نہیں ہو، اس لیے میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ تم میرے دوست ہو، اور تم جو حیثیت کا فرق کی بات کر رہے ہو، میرے گھر میں ان چیزوں کو نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں سب کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، تو تم ضرور آؤ گے میرے گھر۔ وہ اسے پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ اسے بتا رہی تھی، اور ذوحان ابھی تک بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیا اسے جانا چاہیے تھا؟ کچھ دن گزر گئے، ویسے ہی باتیں چلتی رہیں، مگر نایاب اور ذوحان کی دوستی اور مضبوط ہوتی رہی۔ نایاب ایک دو بار اس کے گھر بھی جا چکی تھی، اور اس نے جو سوچا تھا وہ اس کا گھر دیکھ کر اگلے ہی پل اس نے سوچا تھا کہ نایاب اس کا گھر دیکھ کر اس سے اگلے ہی پل بات نہیں کرے گی، مگر وہ تو اس کا گھر دیکھ کر زویا، رومی سب سے اچھی طریقے سے اور محبت سے مل رہی تھی۔ وہ شبیر اور میناز سے بھی بہت محبت سے مل رہی تھی، اور ذوحان کو اب اس کے اوپر اور اعتماد ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فرق بھول گیا تھا، وہ بھول چکا تھا کہ اس کی حیثیت میں کیا فرق ہے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ ارے یار نایاب، تمہیں اگر ٹریٹ نہیں دینی تھی تو بہانہ کیوں بنا رہی ہو گاڑی خراب ہونے کی؟ نایاب اپنی کچھ اسکول کے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، نایاب بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، تو وہ لوگ اسے ٹریٹ مانگ رہی تھیں، مگر اسے اصلی ٹریٹ تو ذوحان سے لینی تھی، کیونکہ اس کے نمبر ذوحان سے کم تھے، مگر اسے اپنے دوستوں کو بھی تو جواب دینا تھا۔ تو لاہور کے بہت بڑے ریسٹورنٹ میں ان لوگوں نے کھانا کھانے جانے والی تھیں، مگر اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ ارے چاچا، آپ کوئی مکینک دیکھ لیں۔ نایاب ان کی بات سن کر تھک چکی تھی، تو وہ ڈرائیور کو کہنے لگی، جی چھوٹی بی بی، یہاں پر ایک دکان ہے تو میں وہاں پر جا کر ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ وہ تسلی دے رہے تھے اور سب لڑکیاں گاڑی سے باہر نکل چکی تھیں۔ 5 منٹ کی دوری پر وہ دکان تھی، وہ لڑکیاں پیدل ہی جانے لگیں۔ او گاڈ، میرے پاؤں تھک گئے ہیں، ان میں سے ایک لڑکی اپنے پاؤں کو دباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نایاب بھی کچھ عرصے پہلے ایسی ہی تھی، بہت نازک سی، وہ بالکل
روڈ پہ چلنا افورڈ ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ چلتی ہی نہیں تھی۔ اگر تھوڑا ہی سفر پیدل کرتی تو اس کا منہ بن جاتا تھا، مگر ذوحان سے ملنے کے بعد اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ تو ذوحان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تک چلتی رہتی تھی، اسے کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ فہیم عباسی کی بیٹی ہے۔ وہ اس وقت فہیم عباسی کی حیثیت بھول گئی تھی، کیونکہ وہ لاہور کے سیاستدان تھے اور ایک مشہور شخصیت تھے، مگر وہ سب بھول گئی تھی۔ اسے ذوحان بہت پسند تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ اسے کبھی بھی ذوحان کی حیثیت سے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے لیے پہلے جیسا تھا ویسے ہی ویسا تھا۔ وہ سب لوگ چلتے چلتے ایک دکان پر پہنچیں۔ جی صاحب بولیں۔ گراج میں ایک آدمی باہر آیا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ذرا دیکھو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ گراج کا لڑکا آگے بڑھا اور گاڑی دیکھنے لگا۔ وہ ساری لڑکیاں ویسے ہی کھڑی ہوئی گاڑی کا ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے صاحب زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے چھوٹو ہی ٹھیک کر دے گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے یہ چھوٹو ادھر آؤ۔ ارے سن، چھوٹو کدھر ہے؟ اس کو بلا اور بول صاحب کی گاڑی ٹھیک کر دے، تھوڑا سا ہی کام ہے۔ وہ ایک دوسرے لڑکے سے کہہ رہا تھا اور اس نے اس لڑکے کو بلایا۔ اور ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک 15-16 سال کا لڑکا اپنے کندھوں پر رومال باندھے باہر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے انتہائی گندے ہو رہے تھے، جس سے یہ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر بہت کام کر چکا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر کچھ گاڑی کے میل کے نشان بھی موجود تھے۔ ارے چھوٹو، جلدی سے ان لوگوں کی گاڑی ٹھیک کر دے، صاحب لوگوں کو دیر ہو رہا ہے اور میڈم بھی دیکھو دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس لڑکے نے سر ہلایا اور جیسے ہی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، اس کی نظروں کے سامنے چند لڑکیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ سب لڑکیاں حیران تھیں اور وہ ان سب کو دیکھ کر واپس جا چکا تھا، مگر اسے یہ کام کرنا تھا، کیونکہ اس کا کام تھا یہ کرنا۔ وہ ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر برا حال کر چکی تھیں اور نایاب جو بت کا مجسمہ بنی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ ذوحان؟ نایاب نے بے اختیار منہ سے نکلا تھا، اور سامنے ذوحان جو نایاب کو دیکھ کر سب کچھ بھول چکا تھا، اپنے مالک کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جی صاحب آج سن، تجھے پیسے چاہیے یا نہیں؟ اگر پیسے چاہیے تو انتظار مت کر، جلدی کر، ورنہ آج کی دیہاڑی تیری میں کاٹ دوں گا۔ اور ذوحان گڑبڑاتے ہوئے جی کہتے ہوئے صحیح کرنے لگا۔ ذوحان نے ساری سوچیں جھٹکیں اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ایک مکینک ہے؟ وہاں پر کھڑی ایک لڑکی نے کہا۔ اگر یہ اتنا غریب ہے تو پھر اتنے بڑے اسکول میں کیسے پڑھ رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ پرنسپل نے ان غریب لوگوں کو کیوں ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ مطلب پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آیا۔ میرا تو ہرگز دل بھی نہیں کرے گا اب اس کے ساتھ پڑھنے کا۔ وہ لڑکیاں بس آپس میں تذکرے کر رہی تھیں اور نایاب کی صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ تو تم لوگوں کو کہہ بھی کون رہا ہے اس کے ساتھ پڑھنے کو؟ اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ پرنسپل نے کیسے اجازت دے دی ان لوگوں کو ہمارے ساتھ پڑھنے کی؟ تو 1 منٹ، میں تو بھول ہی گئی تھی، تم وہی ہو نا جس کا باپ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا؟ اور پھر راتوں رات امیر ہو جاتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ راتوں رات لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، اور وہ لڑکی شرمندگی سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ غریب ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تمہارے باپ نے رشوت لے کر یہ حرام کے پیسے سے تم لوگوں کو اتنے بڑے اسکول میں پڑھایا ہے۔ یہ سچ ہے نا؟ آج وہ کسی کو بخشنے کے ارادے میں نہیں تھی۔ ذوحان اس کی آواز سن چکا تھا، مگر سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حق اور حلال کی کمائی میں مصروف تھا۔ کم از کم یہ لڑکا تم لوگوں کی طرح حرام کی کمائی نہیں کھاتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں گی نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو مجھے کوئی اس کے قریب نظر آئے بھی نہ۔ مجھے برداشت نہیں ہے کہ ذوحان کے قریب نایاب کے علاوہ کوئی بھی لڑکی ہو۔
تو اچھا ہوگا اپنی شکلیں لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو اپنی اوقات میں اچھے سے دکھا دوں گی، اور آئندہ کسی نے بھی اس کو کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تم سب کے نا راز فاش کرنے میں نا مجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور شکل گم کرو۔ وہ گراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ساری لڑکیاں اپنا فون نکال کر اپنے ڈرائیوروں کو کال کرنے لگیں۔ وہ یک دم آگے بڑھی، ذوحان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ نایاب میرا کام، چاچا یہ گاڑی آپ کسی اور سے ٹھیک کروا لیں، یہ میرے ساتھ جا رہا ہے، اور آپ گھر میں بتا دیجیے گا کہ میں ذوحان کے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی گھر۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سامنے سے ڈرائیور کچھ نہیں بول پایا سوائے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مکینک کو دوبارہ بلانے لگا، اور نایاب تب تک ایک رکشہ روک کر اس کے ساتھ اس رکشے میں بیٹھ چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک اگلے سفر کو نکل چکی تھی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔